سیدہ یا فاطمہ سیدہ یا فاطمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ انہدام جنت البقیع کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ یہ انہدام جنت البقیع ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف شیعت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور نہ صرف عالم اسلام کا بلکہ میں اس کے دائرے کو اور وسیع کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ پوری عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ لہذا جو آج گفتگو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے اس کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ جنت البقیع میں جن مزارات کو ڈیمولش کیا گیا اور آل سعود نے ان مزارات کو جو منہدم کیا، یہ نہ صرف یہ کہ ایک غیر اسلامی عمل ہے بلکہ غیر انسانی عمل ہے، غیر فطری عمل ہے، اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک غیر انسانی اور غیر فطری عمل انجام دیا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ صرف عالم اسلام کا مسئلہ بھی نہیں ہے، عالم تشیع تو اپنی جگہ، عالم اسلام کا مسئلہ بھی نہیں بلکہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں، جتنے انسان ہیں، آپ دیکھیں ان کے یہاں ایک بات فطری طور پہ پائی جاتی ہے۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تھوڑی اس کی وضاحت ضروری ہے۔ فطرت یعنی وہ جذبہ، وہ احساس جو دنیا کے ہر انسان میں پایا جائے، چاہے وہ جس جگہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ جس دور کا انسان ہو، اور ایسا جذبہ کہ جس کے لیے سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت نہ ہو۔ انسان وہ جذبہ لے کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ دنیا کی ہر قوم میں ایک فطری جذبہ موجود ہے، وہ کیا؟ کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے، جس سے وہ عقیدت رکھتی ہے، جس کو اپنے لیے محترم سمجھتی ہے، جس کو اپنے لیے مقدس سمجھتی، جس ہستی کو بھی، جس شخصیت کو بھی وہ چاہتی ہے کہ اس کے آثار باقی رہیں، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ باقی رہیں، انہیں محفوظ کرتی ہے، انہیں سیکیور کرتی ہے، سیو کرتی ہے، پریزرو کرتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ یاد رکھتی ہے اس شخصیت کو جس سے اسے عقیدت ہے، جس سے اسے محبت ہے، جس سے اس کے جذبات وابستہ ہیں۔ یہ ہر قوم کا آپ دیکھیں یہی طریقہ کار ہے۔ دنیا کی تمام قومیں، تمام انسان، ان کے یہاں یہ بات آپ کو ملے گی، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ اور دنیا میں اس کی مثال یہ سارے جو مانیومنٹس ہیں، بہت ساری ہیریٹیج ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ کیوں یہ ہیریٹیج باقی ہیں؟ کیوں انسان یہ چاہتا ہے کہ ان آثار قدیمہ کو باقی رکھے جو متعلق ہیں ان کے آباء و اجداد سے؟ اس لیے کہ انسان کا فطری جذبہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہے اس سے وابستہ آثار، اس سے متعلق آثار باقی رہیں۔ تو اب کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جن ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، جن ہستیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، جن ہستیوں کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں، نمونہ عمل سمجھتے ہیں، اور وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں، وہ پاک و پاکیزہ رہبر جنہوں نے انسانیت کی رہبری کی ہے، جنہوں نے ہیومینٹی کو پروموٹ کیا ہے دنیا میں، کیا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا؟ کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کے آثار کو باقی رکھیں، اور جہاں کہیں بھی ان کے آثار ہیں انہیں باقی رکھا جائے، انہیں سیو کیا جائے، اور پھر نہ صرف عام آثار بلکہ جہاں پر ان کی قبر ہو، جہاں وہ دفن ہوں، جہاں ان کے پاکیزہ جسم زیر خاک آرام کر رہے ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی مزار ہے نشانی کے طور پہ، کوئی قبہ ہے، کوئی گنبد ہے، کوئی اس طرح کی بارگاہ ہے، تو حق بنتا ہے ہمیں بھی
جیسے دنیا کی ساری قوموں کو یہ حق بنتا ہے، ویسے ہی ہم شیعوں کو اور خاص طور پہ جتنے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان سب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ چیزیں باقی رہیں۔ تو اب یہ انہدام جنت البقیع، یعنی اس جنت البقیع میں اس روضے کو گرا کر اور اس بارگاہ کو منہدم کر کے، ڈیمالش کر کے، کہ جو سایہ تھی، سائبان تھی ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبر پر، چونکہ وہاں پر 4 اماموں کی قبر ہے، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت جنہیں پورا عالم اسلام مانتا ہے، سبط اکبر کے عنوان سے پہچانتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت وہ کہ جتنے بھی اسلامی مسلک ہیں اور ان کے ائمہ ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، ان کا مشہور جملہ ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کی ہے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک عظیم شخصیت۔ اور پھر اس کے علاوہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا احتمال بھی یہی ہے کہ ایک احتمال، جو 3 احتمالات دیے جاتے ہیں آپ کی قبر کے، ویسے تو یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا اور آپ کی قبر کا نشان ابھی بھی مخفی ہے، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ شاید وہ قبر جنت البقیع میں ہو۔ تو ان ہستیوں کی قبور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں تو پورے عالم اسلام سے کہتا ہوں کہ آپ سب اصحاب کرام سے محبت کرتے ہیں نا، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں۔ یہ جنت البقیع وہ جگہ ہے، وہ قبرستان ہے جہاں نہ جانے کتنے صحابہ کرام کی قبور ہیں، لیکن اس قبرستان کے ساتھ آل سعود نے کیا کیا ہے، اور ان ہستیوں کی قبروں پر جو بارگاہ تھی اسے منہدم کر کے نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی کام کیا ہے بلکہ غیر انسانی اور غیر فطری عمل انجام دیا ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں دنیا کے تمام انصاف پسند انسانوں سے کہ وہ آل سعود کی مذمت کریں، وہ آئیں اور اس مذمت میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارا سپورٹ کریں، اور آل سعود کے اوپر یہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ وہ دوبارہ ہمیں یہ پرمیشن دیں کہ ہم وہاں پر اس سے بہتر طریقے سے، جیسے پہلے وہاں پر بارگاہ تھی، جیسے پہلے وہاں پر روضہ تھا، اس سے بہتر انداز میں عالی شان روضہ وہاں پر دوبارہ تعمیر کرائیں۔ یہ ہمارا انسانی حق ہے، یہ ہمارا فطری حق ہے، اور یہ دنیا کے ہر منصف مزاج انسان کو یہ بات پسند آئے گی اور وہ اس کی تائید کرے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ انہدام جنت البقیع سے متعلق وہ عرض کرنا ہے مجھے آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ہستیوں سے اور ان کی قبروں سے اور ان کے روضوں سے پریشانی کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آل سعود ان آثار کو باقی نہیں رہنے دینا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ انہیں کیوں منہدم کیا گیا؟ اس کو میں بہت مختصر لفظوں میں اگر یوں سمجھاؤں تو آپ دیکھیں، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ کچھ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں، جنہیں اللہ نے فضائل عطا کیے ہیں، اور لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، لوگ ان کی فضیلتوں سے جلتے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیاں وہ ہیں کہ جو تمام عالمین کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے حسد کرنے والے حاسدین ہر دور میں رہے ہیں۔ جب یہ ہستیاں حیات تھیں تو اس وقت ان کے دشمن حسد کرتے تھے، ان سے کینہ رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ظاہری حکومت ہے، سلطنت ہے، اقتدار ہے، لیکن لوگ ہماری سمت نہیں آتے، لوگ جاتے ہیں اس ہستی کی طرف جو منبع علم ہے، جو منبع کمالات ہے، جو سرچشمہ کمالات ہے، جو مخزن علم ہے، مخزن تقوی ہے، منبع تقوی ہے، جہاں ہر طرح کا علم ملتا ہے، جہاں تقوی ملتا ہے، جہاں پرہیزگاری ملتی ہے، جہاں انسانی کمالات ملتے ہیں، جہاں ہیومن ویلیوز نظر آتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ تمام طرح کے بیریئرز ایجاد کرتے تھے کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس نہ جائیں، لیکن لوگ پھر بھی جاتے تھے انہی کی طرف۔ لہٰذا کیا کیا انہوں نے؟ جب یہ شخصیتیں حیات تھیں
اور جب لوگوں کو نہ روک سکے اور ان کی مقبولیت کو نہ کم کر سکے تو ان کو یا تو تلوار سے قتل کیا یا زہر سے شہید کیا، اور اپنے خیال خام میں یہ سوچا کہ اگر ان کو ہم ظاہری طور پہ نظروں سے ہٹا دیں گے تو شاید ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، لوگ ان کی طرف توجہ نہ کریں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ دنیا سے چلے گئے مگر یہ زندہ تھے، ان کے آثار زندہ تھے، ان کی تعلیمات زندہ تھیں، انہوں نے جو آثار چھوڑے تھے وہ باقی تھے اور ان کا نقش ذہنوں پر باقی تھا۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ اب اس کے بعد لوگ ان کی قبروں پہ گئے، ان سے توسل کیا، وہاں بھی ان سے رابطے کو برقرار رکھا، اور پھر اپنے اظہار عقیدت میں ان قبروں پہ نشانات بنائے تاکہ یہ قبریں ہمیشہ کے لیے باقی رہیں اور جو بھی افراد ان کی زندگی کے بعد ان کی طرف رجوع کرنا چاہیں وہ ان سے رجوع کر سکیں، اس لیے کہ یہ ملجا ہیں، پناہ گاہ ہیں پوری کائنات کی۔ دنیا کی تمام مخلوقات یہاں آ کے پناہ لیتی ہیں، انسان ہی نہیں، تاریخ گواہ ہے، واقعات ملتے ہیں ہمیں اس بات کے کہ جانور بھی آ کر کے ان کی قبروں پہ پناہ لیا کرتے ہیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے، صرف اشارہ کر دوں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر وہ جو ہرن آ کے پناہ لے رہے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملجا ہیں، مأوا ہیں، پناہ گاہ ہیں۔ لہٰذا اب جن لوگوں کے لیے پناہ گاہ تھے انہوں نے ان کی قبروں پہ نشان بنائے۔ اب انہوں نے اپنے خیال خام میں کیا سوچا کہ ارے ہم نے تو انہیں ظاہری اعتبار سے نظروں سے ہٹا دیا، اس کے بعد بھی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر بھی ان کی مقبولیت نہ صرف یہ کہ کم نہ ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے، لہٰذا اب ہم ان نشانات کو مٹا دیں۔ لیکن دشمن کو نہیں معلوم ہے کہ خدا کا ارادہ کچھ اور ہے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ وہ شمع الہی ہیں جنہیں اللہ نے روشن کیا ہے، جن کے نور کو اللہ نے دنیا میں پھیلایا ہے۔ اس شمع کو کوئی گل نہیں کر سکتا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو۔ انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر جو روضے ہیں انہیں منہدم کر دیں گے، ہم روضوں پر اٹیک کریں گے، ڈیمولش کریں گے اور لوگوں کا آنا جانا کم ہو جائے گا۔ نہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے اور لوگوں کا آنا جانا کم نہ ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ آج بھی جنت البقیع اس بات کی گواہ ہے کہ مانا کہ اب وہ گنبد اور وہ بارگاہ اور وہ روضہ نہیں ہے، مگر اب بھی عاشقان اہل بیت اطہار جنت البقیع کی جالی پکڑ کے ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں، ان کی زیارتیں پڑھتے ہیں۔ زیارت پہ اگر پابندی ہوتی ہے تو دل میں ان سے رجوع کرتے ہیں، جاتے ہیں تو جنت البقیع میں ان ہستیوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو پوری کائنات کے لیے ملجا و ماوا ہیں۔ جب دنیا کے تمام انسان ساری پریشانیوں سے جوجھنے کے بعد اور ہر طرح کی امید کھونے کے بعد اور کہیں انہیں سکون نہیں ملتا تو پھر انہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبروں کو تلاش کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر کے جب ہسائی کرتے ہیں، جب وہاں جا کے اپنی جبین کو خم کرتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے ایک منبع لازوال سے متصل ہو گئے، اس ذات سے متصل ہو گئے کہ جس کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کہ یہ آل سعود اور اس قسم کے جو افراد یہ ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، جیسے سامرہ میں بھی ہوا اور دیگر مقامات پہ، مقدس مقامات پہ جو حملے کی کوششیں ہوتی ہیں، چاہے وہ داعش کے ذریعے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کو مسمار کرنے کی ناکام کوشش ہو، یہ صرف اصل میں ان کی بوکھلاہٹ ہے، یہ دشمن کی بوکھلاہٹ ہے کہ دشمن یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے ساری کوششیں کر لیں مگر دنیا انہی کی طرف مڑ رہی ہے، دنیا انہی کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ اور اس کی ایک مثال ان سب نے دیکھی ہے 40 کے موقع پہ کہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو اس بارگاہ حسینی کی طرف
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے دیتے ہوئے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عاشقوں کا ایک ہجوم جو تلاش کرتا ہے اپنے معشوق کو، اور اپنے معشوق کی تلاش میں دنیا کے گوشے گوشے سے اٹھ کے اس مغناطیس کے پاس کہ جو دنیا بھر سے اپنے عاشقوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہاں چلتا چلا جاتا ہے۔ تو معلوم رہے ان دشمنوں کو کہ اگر بارگاہ کو بھی مٹا دیں گے تب بھی دلوں سے ان کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی حکومت جسموں پہ نہیں ہے۔ تمہاری حکومت صرف جسموں پہ ہو سکتی ہے، ظاہری چیزوں پر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی حکومت دلوں پہ ہے، یہ دلوں پہ راج کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح حکومت کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔